السلام علیکم دوستو۔ 21 اور 22 مئی کو اسلام آباد کی عدالتوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس کے سبب ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بیانیے کو پے در پہ کچوکے لگے، اور دوسری طرف FIA یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایسے ریاستی اداروں اور ان کی نمائندگی کرنے والے وکلاء کی انٹیگریٹی اور صلاحیتوں پر بھی سوال اٹھ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ PTI کے سیکرٹری انفارمیشن رؤف حسن صاحب پر خواجہ سراؤں کا بھونڈے انداز میں حملہ، انہیں زخمی کرنے کا واقعہ بھی پیش آیا جو انتہائی قابل مذمت ہے، اور ایک بار پھر اس نظام پہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے جس کے اندر ایک پارٹی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب میرے اپنے خیال میں یہ واقعات جو ہوئے ہیں، یعنی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیرین وائٹ جو کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی بیٹی تھیں، اس کیس میں 3 رکنی بینچ نے اڑا کے رکھ دیا اور اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ پھر سائفر کیس تھا، اس میں ججوں نے بڑے تند و تیز سوالات کیے، 21 مئی کو بھی اور 22 مئی کو بھی۔ ساتھ ہی پرویز الہی صاحب کی 1 سال کے بعد رہائی ہو گئی، اور شاعر احمد فرحاد ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل سکا ہے، اور عدالت نے 24 مئی تک ان کی بازیابی کے لیے حکم دیا ہے۔ تو اب یہ اگر دیکھا جائے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹیریان کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر بانی PTI یعنی عمران خان کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت کی، اور اس میں انہوں نے آخر میں یہ کہہ دیا کہ یہ چونکہ اس کے حوالے سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، اس کو ناقابل سماعت قرار دے چکے ہیں، ہم تینوں بھی اس کو ناقابل سماعت قرار دے رہے ہیں، اور اس طرح انہوں نے عملاً اس کیس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ اسی حوالے سے جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ سائفر کیس تھا، یعنی ایک جونیئر جج نے عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس کے مندرجات افشا کرنے کے جرم میں سزائے قید سنائی تھی، اور اس کو عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو سوال جواب ہوئے وہ بڑے ہی دلچسپ تھے، چاہے وہ جسٹس عامر فاروق نے کیے یا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیے۔ اس میں بہت ہی انکمفرٹیبل تھے اسپیشل پروسیکیوٹر اس کے FIA کے، انہوں نے بڑی کوشش کی اپنا کیس گوش گزار کرنے کی، لیکن جسٹس عامر فاروق نے اسپیشل پروسیکیوٹر سے بہت سارے سوالات کو، ان میں یہ تھا کہ ٹرائل کورٹ میں استعمال ہونے والی مخصوص دستاویزات کہاں ہیں، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر ملزم کسی بات کا اعتراف کر لے تو پھر بھی استغاثہ کو اپنا کیس ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر اس بند لفافے میں کیا تھا؟ سائفر میں کیا کوئی تبدیلیاں کی گئیں؟ کیونکہ استغاثہ یعنی پروسیکیوٹر کا جو حیدر شاہ ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ملزم نے اس سائفر کے متن میں تبدیلیاں کی ہیں۔ اس کے اوپر پھر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اگر تمام لوگ کہہ دیں کہ رات ہو گئی ہے تو رات تو نہیں ہو جائے گی نا، اگر سب کہہ رہے ہیں کہ تعلقات ہمارے امریکہ کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں اس کا ثبوت چاہیے، تعلقات کس انداز میں خراب ہوئے۔ پروسیکیوٹر نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات میں بگاڑ آیا، تو پھر بالآخر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اچھا ہمیں پھر بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کس انداز میں کوئی اس کو کوانٹیفائی یا کوالیفائی کریں کہ تعلقات کیسے خراب ہوئے۔ ہمارے پاس چونکہ دستاویزات موجود نہیں ہیں، لہٰذا جب تک ہم نے دستاویز نہیں دیکھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر جج نے عمران خان کے دعوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا سائفر میں کہا گیا ہے کہ اگر PTI کے بانی کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، یعنی حکومت ان کی گرا دی جائے، نہ گرایا تو سنگین نتائج ہوں گے؟ تو پروسیکیوٹر نے تصدیق کی کہ پیغام بالکل یہی تھا، اور عمران خان نے اس کا اعتراف کیا تھا۔ یعنی جو 2 سال سے یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نے بہت بڑے راز افشا کر دیے، اور سائفر تھا، سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھی، وہ لوگوں کے سامنے لہرا کے انہوں نے امریکہ کو ناراض کر دیا۔ تو اس حوالے سے بار بار چونکہ سوالات ہوتے رہے، تو جب
پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے یہ تسلیم کر لیا کہ سائفر کا متن وہی ہے جو عمران خان بتاتے رہے، تو اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ سفیر کو ہٹانے کے سفارتی اثرات پر سوال اٹھایا کہ کسی ایک فرد کے اقدامات سے بین الاقوامی تعلقات کس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سائفر کے متن پر ڈیمارش کا فیصلہ کیا گیا، اور سائفر کا متن چونکہ پاکستان کے لیے خوفناک تھا، یہ جسٹس گل اورنگزیب کے الفاظ تھے، تو وہ کوئی لو لیٹر تو نہیں تھا بلکہ ایک دھمکی تھی جس پر ڈیمارش یعنی احتجاجی مراسلہ امریکی سفیر کے حوالے کیا گیا۔ تو ساتھ انہوں نے کہا کہ عام طور پہ کسی ملک کو اگر وارننگ دی جائے تو کیا وہ ملک جو ہے تو اس کے اوپر کہے گا کہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دھمکی دے دیا۔ اگر ان کی حکومت گرانے کا کہا گیا تو پھر انہیں معلومات کیوں نہیں دینی چاہیے تھی؟ کیا پاکستانی سفارت خانے کے سربراہ کو کیپٹل ہل میں بلایا گیا تھا سفارتی تعلقات میں؟ تو یہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ اور ویسے آپ کو بتاتے چلیں کہ وینڈی شرمن جو امریکہ کی نائب وزیر خارجہ تھیں، انہوں نے تو اکتوبر 2021 میں کہہ دیا تھا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ہمارا فوکس صرف افغانستان اور دہشت گردی ہے۔ اب اس نوعیت کی بہت ساری باتیں تھیں، اور اس میں بار بار جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس نوعیت کے سوال کی، جس میں بہت زچ ہوئے حیدر شاہ صاحب، کیونکہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ اب اس تمام تر صورتحال پہ لوگ کہتے ہیں کہ اب تبصرہ کیا کیا جائے؟ تبصرہ اب یہی ہے کہ اس بیان کے بعد کہ امریکہ سے بھیجے گئے سائفر یا خفیہ خط میں وہی کچھ لکھا ہے جس کا دعویٰ عمران خان نے پہلی مرتبہ 27 مارچ کو اسلام آباد میں ایک جلسے کے دوران کیا، یعنی عمران خان کی حکومت ختم ہوئے بغیر امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اب وہ تمام لوگ بشمول شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، بلاول، آصف علی زرداری اور فوجی قیادت کا کیا بھرم رہ گیا ہے اس اعتراف کے بعد کہ خط میں وہی کچھ تھا جو عمران خان کہہ رہے تھے، اور یہ بار بار کہتے رہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی حکومت گرانے کا نہیں کہا گیا، یہ عمران خان نے محض خود کو ایک وکٹم کے طور پہ پیش کیا، اور امریکی حکومت نے ان کی حکومت گرانے کی کوئی دھمکی نہیں دی تھی۔ اب سب نے بڑھ چڑھ کر عمران خان کے بیانیے کو جھوٹ ثابت کرنے میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی بھرپور کوشش کی، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے سامنے سائفر کے آفیشل آپریشنل پارٹ یعنی لب لباب کا اعتراف کر کے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے عمران خان مخالف بیانیے کو عملاً آج تار تار کر دیا۔ صبح دوپہر شام یہ لوگ عمران خان پر ملک دشمنی اور امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کے الزام لگاتے رہے، حالانکہ سائفر کا متن بذات خود پاکستانی حکومت کے لیے امریکہ کی ناپسندگی کا اظہار تھا، اور خاص طور پہ جس انداز میں جسٹس گل حسن اورنگزیب نے بار بار اس معاملے پہ اس کو انڈر لائن کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بھی پریشانی تھی۔ اب اس تمام سانحے میں ہوا کیا ہے، اس کا شکار کون ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ریاستی ادارے، ان کی ساکھ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، چاہے پولیس ہے، چاہے ایف آئی اے ہے، چاہے ہمارے وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم نواز شریف اور دوسرے آج کے وزیر اعظم اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، کیونکہ ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان لوگوں نے جو ہارے ہوئے لوگ تھے ان کو دوبارہ یہ کلیدی پوزیشنز میں لے آئے ہیں، جو کہ چونکہ ساکھ کی میں بات کر رہا ہوں، انٹیگریٹی کی، پرویز خٹک، محمود خان، جہانگیر ترین، یہ تو کچھ لوگ منظر سے آؤٹ ہو گئے، مگر کچھ لوگوں کو وزیر اعظم کا خصوصی معاون، وزیر اعلیٰ کا خصوصی معاون لگا دیا گیا۔ ایک صاحب گورنر خیبر پختونخوا ہو گئے، الیکشن وہ ہارے ہوئے تھے۔ تو اس میں عوام ان جماعتوں کے کون سے قول اور فعل پر اعتبار کریں گے؟ اور سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ ہے ایف آئی اے کا، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی۔ یہ وہی ایجنسی ہے جس نے 11-12 اپریل 2022 کو شہباز شریف پہ فرد جرم عائد کرنی تھی منی لانڈرنگ کے مقدمات میں، یعنی باقاعدہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، لیکن اسی دن وہ وزیر اعظم بن گئے، انہوں نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا، اور اس کے فوراً بعد ہی شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کو
ایک کلین چٹ دے دی گئی کہ نہیں، ان پہ تمام الزامات غلط تھے، یعنی اسی ادارے نے یہ کام کیا۔ اور ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر آج بھی ایک بار پھر یوں ایک سوالیہ نشان بن گئے، کیونکہ انہوں نے لب لباؤ ان کا اعتراف کا یہ تھا کہ عمران خان جو 27 مارچ 2022 سے کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا، باقی ان کی حکومت پسند نہیں تھی امریکہ کو، اور وہ امریکہ ان کی حکومت سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اور یہی پیغام تھا جو پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید کو دیا گیا تھا۔ یہی پیغام یہاں پہ پہنچا، اسی کی بنیاد پہ امریکہ کو احتجاجی مراسلہ حوالے کیا گیا، اور اس کی بنیاد پہ 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس ہوئے، اور دونوں دفعہ اس امر پہ اتفاق تھا، مگر قوم کو بعد میں بتایا گیا 12 اپریل 2022 کے بعد کہ عمران خان جھوٹ بول رہے تھے، خود کو ایک وکٹم کے طور پہ پیش کر رہے تھے، اور بنیادی طور پہ انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی، لیکن جو تمام تر یہ بیانیہ تھا وہ آج دھڑام سے نیچے آ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سائفر کیس کا فیصلہ ہوتا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔